کیا لگتا ہے کہ آخر پاکستان ہر تھوڑے عرصے بعد کرائسس میں چلا جاتا ہے؟ 56 میں پہلا مارشل لاء آیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ یہاں پہ حکومتیں مطلب چند مہینوں میں بدل جایا کرتی تھی۔ ایک طرف سے سیاسی غیر استحکام ہوا، اس کی وجہ سے جو کچھ بھی تبدیلی آئی تھی، تو آپ کو معاشی طور پہ بھی ایک غیر استحکام نظر آتا ہے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی؟ اب جو ہے پہلی دفعہ لگ رہا تھا کہ جوڈیشری ایک حد تک اس سے آزاد ہو گئی ہے۔ عمران خان اب پھر ایک لحاظ سے دوست کی بجائے جو ہے اب دشمن بن گیا ہے ملٹری کا، لیکن اتنی کمزور حکومت اس میں بن کے آئی ہے کہ وہی حکومت جو کہ پہلے نواز شریف ہم دیکھتے تھے کہ کھلم جو آپ نے اوپنلی جو ہے کرٹیسائز کرتے تھے، اب وہی حکومت آرمی کی سب سے بڑی اتحادی بن گئی۔ آپ کی نظر میں پاکستان کو کون سے چارٹر کی ضرورت ہے؟ ابھی اگر سمجھ رہے ہیں لوگ کہ اس کو ہم عمران کی پارٹی کو ختم کر دیں گے، اس کا ری ایکشن الٹا ہوگا۔ لیکن السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر انٹرنیشنل پولیٹیکل فیلڈ کو دیکھا جائے تو بہت نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یو ایس چائنا کا جو کمپٹیشن ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے۔ افغانستان کا شیرازہ ابھی تک بکھرا ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی اگر بات کی جائے، پاکستان اس وقت کیوٹک سچویشن سے گزر رہا ہے۔ بین الاقوامی اور ڈومیسٹک ایشوز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اور ان کے حل کو پرسکرائب کرنے کے لیے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، ون آف مائی فیوریٹ رائٹرز، اے جرنلسٹ، ریناؤنڈ اسکالر اور پرولیفک رائٹر۔ انہوں نے 4 کتابیں بھی لکھی ہے، جن میں نو ون وار، دا فرنٹ لائن پاکستان، ہائیبرڈ رول، اور ریسنٹلی بے نظیر صاحبہ کے اوپر بھی ان کی کتاب آئی ہے۔ تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، آئی ہیو نن ادر دین زاہد حسین صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اٹس این آنر فار می ٹو بی سٹنگ ود یو۔ سر، اگر پاکستان پہ نظر دوڑائی جائے تو اس وقت پاکستان پولی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اکانومی کا برا حال ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، سوشل فیبرک بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخر پاکستان ہر تھوڑے عرصے بعد کرائسس میں چلا جاتا ہے اور یہاں پہ ڈیموکریسی فلرش نہیں کر پاتی؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اور پاکستان کے متعلق جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ مستقل ایک سیاسی بحران کا شکار رہی۔ جب سے دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میں 75 سال کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ہم مختلف جو ادوار رہے ہیں تو سیاسی ایک بحران کا شکار بھی رہے ہیں۔ اس ملک میں جو ہے یہ آلٹرنیٹ ہوتی رہی ہے، ملٹری گورنمنٹ آئی ہے زیادہ تر، تو اس کے بعد جو ہے سویلین جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی صحیح معنوں میں کبھی بھی جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے ریپرزینٹ نہیں کرتی رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سب سے بنیادی چیز یہی اسٹرکچر آتی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے کبھی بھی ایک جمہوری جو ہے کلچر یہاں پہ فروغ نہیں دیا پایا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں، جس طرح سے یعنی پاکستان وجود میں آیا تھا تو سیاسی آپ کا جو ایک ادارے ہوتے تھے وہ اتنے مستحکم نہیں تھے۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس وقت اگر دوسرے اداروں کو دیکھیں، جیسے فوج ہے، سول بیوروکریسی تھی، وہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ آرگنائز اور ماڈرن اس میں تھی، کیونکہ دے ور پارٹ آف دا کلونیل اسٹرکچر۔ تو وہ جب پاکستان بنا تو ایک لحاظ سے ایک کمزور آپ کی سیاسی پارٹی تھی، مطلب مسلم لیگ جو پاکستان میں آیا تھا، تو اس کی جڑیں یہاں پہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ ایک موومنٹ ضرور تھی جس نے پاکستان کو کریٹ کروایا، لیکن اس میں جو ایک لحاظ سے جو ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ جو تھی وہ نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ شروع ہی سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ 2 ادارے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی جو تھی، وہ آپ کے اقتدار میں حاوی رہی تھی۔ حالانکہ جو ہے کہا جائے کہ 56 میں پہلا مارشل لاء آیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ یہاں پہ حکومتیں مطلب چند مہینوں میں بدل جایا کرتی تھیں۔ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن جو ہے پہلا جو ہے 56 میں بنا، لیکن اس کو کبھی بھی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر 10 سال کی ہم نے لگاتار ایک ملٹری گورنمنٹ کو دیکھا، تو وہ جب یہ ساری پھر اس کے بعد یہی رہا کہ کچھ دنوں کے لیے پھر ایک سیاسی حکومت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد پھر ملٹری حکومت آئی ہے، تو جس کی وجہ سے ادارے کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکے۔ پاکستان میں ایک اسٹرکچرل خرابی ہوئی تھی، اور اس میں پھر یہی ہوا کہ شروع سے جو ہے ہم جو اس وقت کی کولڈ وار تھی رشیا اور اس زمانے میں کمیونسٹ بلاک اور سو کالڈ ویسٹرن بلاک کے درمیان، تو ہم ایک جا کے حصہ بن گئے تھے، اس کولڈ وار کا ایک بلاک کا حصہ بن گئے۔ تو اس میں جو ہے وہ
2 डिफेंस पैक्ट के भी हम हिस्सा थे, जो अमेरिका के थे, सेटो सेंटो ज़माने में कहलाती थी। तो उसमें ये था कि जब हम ये बने तो उसमें ठीक है, पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि मिलिट्रीली जो है उसको बहुत ज़्यादा इमदाद भी मिली, आपको ये भी मिला। उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस जो था वो हिंदुस्तान पे था, और एक थोड़ी सी हकीकत भी थी कि एक नई स्टेट जिसका वजूद आया था, वो उसका एक बड़े नेबर उसमें एक उसकी कमज़ोर हैसियत थी। तो जब आप ब्लॉक में हम शामिल हुए तो उसमें थोड़ी सी आपको ये मिली कि जो है वो अपनी एक फ़ौजी तौर पे जो है मुस्तहकम करें। लेकिन उसमें दोनों चीज़ थी, जब आपका अमेरिका के हिस्सा बने तो एक कन्वर्जेंस इतना नहीं था इंटरेस्ट का, बल्कि ये था कि अमेरिका का इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान की जो अपनी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है बहुत अहम थी उसके लिए, तो वो उसके लिए बहुत एक अहमियत थी। हमारे लिए अहमियत ये थी कि जो है हम अमेरिका की मदद से अपने आप को फ़ौजी तौर पर मुस्तहकम करें, ताकि इंडिया के मुकाबले में हम डिफेंस अपना कर सकें। आप सूरत हाल देखते हैं तो ये 3-4 चीज़ें थी मिल के जिसको हम बोलते हैं पोली क्राइसिस जो है वो बन गए। एक तरफ तो सियासी गैर इस्तेहकाम हुआ, इसकी वजह से जो कुछ भी तब्दीली आई थी 2021 में। दूसरी तरफ यही है जिसकी जंग ये आपका ख़त्म हुई 2020 के बाद से, तो आपको माशी तौर पे भी एक गैर इस्तेहकाम नज़र आता है। फिर उसके बाद जो है दहशत गर्दी की बात आई है। मतलब ये था कि ठीक है, हमने 2009 में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई थी एक हद तक हमने सक्सेसफुली उस पर किया था, वो इलाके जो है उसको हमने अपना एक स्टेट रेट में लेके आ गए थे। लेकिन फिर वो जो 2021 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से फिर दहशतगर्दी की कार्रवाई बढ़ती जा रही है। अगर जो स्टेबल डेमोक्रेसीज़ है, जब हम उनको देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो पावर ऑफ सेपरेशन है वो ऑब्वियस नज़र आता है हमें, लेकिन पाकिस्तान में एसिमेट्रिकल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पाया जाता है। सर, आपको लगता है कि इसकी वजह से भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही? बात ये है कि उसी प्रोडक्ट है कि जब आपका एक जमहूरी अमल जो है वो मुस्तहकम नहीं होता है, मेरे ख्याल कोई भी हुकूमत यहाँ पे 3 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाई है, सियासी जो मुंतखब हुकूमतें थी, तो आपका जो इस अरसे में जब आती भी थी जमहूरियत, जब कायम भी होती थी, तो वो आपके इदारे जिसको कहते हैं इलेक्टेड इदारे जो हैं वो इतने कमज़ोर होते थे। जैसे पार्लियामेंट है, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पार्लियामेंट आपका वो होती है जो कि इस्तेहकाम देती है आपके सियासी एक सिस्टम को, एक जमहूरी अमल को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट भी इतने मुस्तहकम होते होते फिर कोई और तब्दीली आ जाती थी। तो एक तो सबसे बड़ी है कि आपके जमहूरी इदारे कभी भी मुस्तहकम नहीं हुए। दूसरी बात ये कि जो एसिमेट्री की बात कर रहे हैं वो इस वजह से भी है कि जैसे फ़ौज का जो एक लिहाज से, जैसे मैंने शुरू में बात की, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से फ़ौज का एक रोल जो है बहुत ज़्यादा हावी रहा है। जब बाहर भी रही है, इक़्तिदार से बराह रास्त उसका ताल्लुक़ नहीं भी रहा है, तो भी जो है उसका असर रहता है, क्यों ख़ास तौर पर इस वजह से भी और बढ़ जाता था जबकि जमहूरी जो इदारे थे वो गैर मुस्तहकम होते। फिर हम एक और चीज़ देखते हैं, तीसरा इदारा जुडिशरी का रहा है। जुडिशरी का भी यही था कि उसका भी जब आप सियासी तौर पर कमज़ोर होते हैं तो दूसरे इदारे ज़्यादा अपने आप को मजबूत हो जाते हैं। और एक और हमने अमल देखा था जो पाकिस्तान की तारीख में, वो ये था कि जो एक लिहाज से जो जनरल मुशर्रफ ने जो कार्रवाई की थी, तो उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट होती है जब जजेस को हटाया गया था, तो उसमें फिर एक और भी अवसर आया कि जुडिशरी पावरफुल बहुत हो गई। एक उसको जैसे कहते हैं पॉपुलिज्म जो है वो हमने नया एक जो जुडिशल एक्टिविज्म जो कि इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में देखा वो बन के आई। लेकिन एक हद तक उसमें हमेशा रहा है ट्रेडिशनली कि मिलिट्री और जुडिशरी का एक हद तक ताल्लुक़ रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं उसको हमेशा जो वो मिल जाए, लीगल सैंक्शन मिल जाता था, वो जुडिशरी की वजह से मिलता था। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि चीज़ें जो है जब जैसे अब हम देखते हैं कि जुडिशरी में तकसीम है, और इस वक्त लगता है जो अभी तब्दीली आई है, अभी तक तो ठीक था, वो बिल्कुल जुडिशरी ऐसा लगता था जैसे किसी एक काम कर रही मिलिट्री की एक्सटेंशन की सूरत में, जैसे नवाज शरीफ के आप हटाना हो या चाहे कोई तब्दीली हो। लेकिन अब जो है पहली दफ़ा लग रहा था कि जुडिशरी एक हद तक उससे आज़ाद हो गई है, जिसकी वजह से हम चपकलिश भी देखते हैं। तो एक क्या इस तरह देखें कि तीनों इदारों को देखें, जो जमहूरी यानी पार्लियामेंट जिसका काम है या जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, वो बहुत कमज़ोर है।
ٹھیک ہے، ان کی انٹرنل چپکلش کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں آرمی جو ہے باوجود اس کے کہ اس وقت اگر دیکھا ہے تو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئی ہے. ایسا لگتا تھا جیسے کہ ویکسٹ پوائنٹ پہ. اس سے زیادہ پہلے میں نے کبھی بھی ایک عوامی سطح پہ اتنی تنقید نہیں دیکھی تھی آرمی کی. ہمیشہ ہوتا تھا کہ ایک سیکشن جو ہے بڑا اسٹرانگ سپورٹ کرتا تھا آرمی کو، رائٹ ونگ کا ایک سپورٹ تھا. لیکن اس دفعہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھی نہیں، کہ ایک ہائبرڈ رول تو ختم ہوا. عمران خان اب پھر ایک لحاظ سے دوست کی بجائے جو ہے دشمن بن گیا ملٹری کا. لیکن اتنی کمزور حکومت اس میں بن کے آئی ہے کہ وہی حکومت جو کہ پہلے نواز شریف کو دیکھتے تھے کہ کھلم جو آپ نے اوپنلی جو ہے کرٹیسائز کرتے تھے، اب وہی حکومت آرمی کی سب سے بڑی اتحادی بن گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ خود اتنے استحکام نہیں ہیں، آپ ڈائریکٹ جو ہے ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اپنے یعنی جو رائیول ہے اس کو تو نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ یہی ہوا ہے کہ آرمی پھر سے بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت آ گئی ہے. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے چونکہ بات بھی کی کہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹر آف جو ڈیموکریسی ہوا تھا، آج کل بھی یہ بز ورڈز چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے. آپ کی نظر میں پاکستان کو کون سے چارٹر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہر چیز وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ایک بنیاد تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی. ان دونوں پارٹیاں سفر کر چکی تھیں، تو ان میں کم از کم یہ ریئلائزیشن ہوا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ایک سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم ایک فریم ورک میں کام کریں گے. تو یہی ہوا کہ جس کی وجہ سے جب آپ دیکھا کہ الیکشن بھی ہوئے، وہ جو ہے یعنی پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا کہ زرداری پریزیڈنٹ تھے، تو اس کو نواز شریف نے جو ہے جب الوداع بھی کیا. تو یہ ایک ہلکے سے ایک ٹریڈیشن قائم ہو رہی تھی. تو پھر وہی ڈسٹرب تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی ہے کہ ہم اب پاکستان میں مستحکم یہی ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں بات جو کرتے ہیں لوگ سول سپریمیسی کی، تو سول سپریمیسی کی اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ آرمی کو گالیاں دے دیں سمجھ لیں کہ سپریمیسی قائم ہو گئی، یا جب آپ کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں. سول سپریمیسی اس وقت سکتی ہے جو کہ مستحکم کہ نمبر 1 آپ کا پارلیمنٹ آپ مضبوط کریں، آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں کم از کم اس اصول پہ کام کریں کہ جتنے بھی ہوں گے اختلافات، یا اس کا جو ہے فورم پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، الیکشن کے ذریعے تبدیلی آئے گی. تو یہ اس کو کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیں یا نیو سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں. یہ ایک چیز بن کے آتی ہے. 90s میں بھی یہ تھی تقریباً. لیکن اب جو ہے وہ کیا تھا، مطلب یہ کہ نواز شریف جو ہے یا پی ایم ایل نے دیکھے کیا چیز ہے، ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے. سوال ہی پہلے آپ کی جب ان کی سینٹرل کمیٹی یا کور کمیٹی ملتی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف اور ڈار، یہی ہے نا، سارے ایک ہی پارٹی ایک ہی فیملی کے. اب مجھے بتائیے کہ ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہے. تو اب یہ جب بھی ایک لحاظ سے جب آپ پہ پریشر آتا ہے تو آپ پھر عوام میں. اچھا، ایک اور بات بھی سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھ سکی ہیں، یہ کہ پاکستان کی جو ایک ڈیموگرافک چینج جو آئی ہے اس کا اثر کیا ہے، سوشل امپیکٹ کیا ہے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پاس میں رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ 90% جو اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود ادر پولیٹیکل پارٹیاں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی جو ہیں اس کو نہیں سمجھ سکیں. لیکن ہمارے یہاں یہی آتا ہے کہ ایک موقع ملا تھا اگر عمران خان کو بھی، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ بھی اس سیاست سے باہر نہیں آیا. ٹھیک ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی اس کا کوئی یعنی موروث سے جو ہے اس نے اپنی نہیں حاصل کی ہے، ایک انڈیویجول ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے جہاں پارٹی میں تو بھی نہیں، ایک پرسنلائز سی پارٹی ہو گئی ہے. ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل نہیں ہے اس میں. تو اس میں یہی وجہ ہے کہ ابھی جو جیسا کریک ڈاؤن ہوا فرض کیجیے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کرنا. کھٹا جو پارٹی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ابھی تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اور چیز بھی آتی ہے اس پارٹی کے اندر ہو گیا ہے کہ جب کریک ڈاؤن ہوا ہے تو ایک پھر نئی قیادت جو کہ ینگ لوگوں کی ہے وہ زیادہ آگے بڑھتی ہے. تو ایک ریاست بحران جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. ابھی اگر سمجھ رہے ہیں لوگ کہ اس کو ہم عمران کی پارٹی کو ختم کر دیں گے، اس کا ریئیکشن الٹا ہوگا. لیکن اچھا سر، پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی سے کانفرنٹ کر رہا ہے. بہت سارے ہم نے مذاکرات بھی کیے ہیں، کائنیٹک آپشنز بھی ہم نے یوز کیے، لیکن پھر بھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا. آپ کی نظر میں کیا پالیسی اپنانی چاہیے پاکستان کو
آیا ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کائنیٹک آپریشنز ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی چلے جائیں کہ جو ہے یہاں پہ جو ملیٹنسی ہے وہ خود سے نہیں پیدا ہوئی ہے. ہماری اسٹیٹ پالیسی رہی ہے ٹو یوز ملیٹنسی ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، یہ رہی ہے. ٹھیک، آپ نے اس میں جو ہے کیش بھی کیا ہے. 90s میں جب 80s میں افغان وار کے زمانے سے یہ چیز شروع ہوتی ہے جس میں جہادی تنظیمیں ابھر کے آتی ہیں، لیکن جہادی تنظیم خود وہ نہیں تھی، ان کو ایک اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل تھی. اچھا جب ہوتا یہ کہ پھر جب وہ ختم ہوا افغان جہاد تو پھر وہی جو آرگنائزیشن تھی ان کو پھر آپ نے یہاں استعمال کی، جیسے لشکر طیبہ ہے یا اور اس قسم کی تنظیمیں وہ جو ہیں آپ وہ بھی اسٹیٹ پیٹرنیج میں کام کرتی رہی. تو مسئلہ یہ تھی کہ جب آپ ایک ملیٹنسی کو ایک اسٹیٹ پالیسی بنائیں گے تو اس کی جڑیں تو سوشلی پھیلتی جائیں گی، اور یہی ہوا پاکستان میں. اچھا جب آپ 9/11 ہوا تو آپ کی جو انٹرنیشنل اس کے دباؤ کی وجہ سے آپ نے اکثر پالیسی تبدیل کی، جس کے نتیجے میں وہی فورسز جو تھیں جو کہ آپ نے ایک حد تک اسٹیٹ کی اس میں تھی وہ ملک آپ کے خلاف ہو گئی. پھر دوسری بات ہے کہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ ملیٹنسی جو ہے ایک تو یہ فیکٹر ہے ہماری اپنی پالیسی کا ذکر، دوسری طرف یہ تھا کہ جو افغان جو ہمارے ایک لحاظ سے جس کو کہا جائے جو کہ ان اوائڈیبل تھی ہمارے لیے کہ ہمارے جو ایک ویسٹرن بارڈر اس میں 40 سال میں 2 جنگیں ہوئی ہیں وہاں پہ جس میں سپر پاور رہے ہیں، چاہے 1980s میں، اس کے بعد امریکہ کی اس میں شمولیت تھی. اس وقت پالیسی یہ تھی کہ ملیٹنسی انہوں نے بھی کہ اسلام جو جہاد جو تھا وہ تو ایک لحاظ سے ویسٹ کا ایک نعرہ بھی بن کے آ گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دوسری جنگ دیکھی جو کہ 2001 کے بعد شروع ہوتی، اس میں بھی امریکہ اور اس میں تھی، اس میں سوویت یونین اس میں تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 جنگیں جس میں دونوں سپر پاور جو ہیں اس میں تھیں تو اس کے اثرات تو پاکستان پہ پڑے ہیں. اچھا دونوں میں مختلف چیز تھی کہ ایک وقت میں امریکہ کی پالیسی تھی کہ جو سوویت یونین کے خلاف آپ نے جہاد کو پکڑا. نو آفٹر 9/11 پھر آپ کہتا ہے کہ وہی فورسز کو ڈسمینٹل بھی کرنا ہے. تو پاکستان بھائی امریکہ تو بہت دور ہے، اس کا سارا اثر جو ہے پاکستان میں پڑا ہے. تو ایک تو وہ وجہ ہے کہ جس میں آپ نے وہی ہم دیکھا کہ جو ایک لحاظ سے کیونکہ طالبان کی حکومت تو ہم نے پہلے وہ کی تھی تو اور یہاں پہ ایک بیس بھی بن گیا تھا. پھر تبدیلی جب آپ لاتے ہیں تو اس کا یہ تھا کہ وہی فورسز جو آپ کے خلاف ہو گئی. تو ٹھیک ہے آپ نے انسرجنسی ایک حد تک قابو کیا تھرو کینیٹک اس کے ذریعے آپریشن کے ذریعے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے وہ اس میں سکسیزفل بھی رہے. لیکن یہ کہ پھر جو افغانستان میں تبدیلی آئی پھر اس کا اثر جو دوبارہ آنا تھا، پہلے سے بھی ایک شبہ ضرور تھا کہ جب اگر افغانستان میں طالبان کی دوبارا حکومت آئے گی تو اس کا براہ راست افیکٹ پاکستان میں پڑنا ہے، کیونکہ طالبان جو تھے وہ PTP اور افغان طالبان ٹھیک ہے علیحدہ علیحدہ تنظیمیں تھیں لیکن ورلڈ بھی تو ایک ہی تھا. TTP جب بنی تھی تو اس کے نے اپنا جو ہے ملا عمر کے ساتھ اپنا رابطہ تھا. تو مطلب یہ کہ ایک چیز تو تھی اور لازمی چیز تھی. اس کے بعد یہی تھا کہ ایک اور بھی ہے کہ کینیٹک اس کے ذریعے آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئیڈیالوجی بھی ہے. ہم نے دوسرے اس پہ کبھی بھی کام نہیں کیا. آپ نے ختم کر دیا فوج کے ذریعے، فلانا کر دیا، آدھے زیادہ بھاگ گئے ادھر. مسئلہ یہ تھی کہ جو اس کی جڑیں ہیں آپ نے اس کے اوپر کہاں کام کیا. مجھے سافٹ انٹرونشن نہیں کیا ہم نے. مطلب یہ تھا کہ ایک بنیاد ہوتی ہے کہ آپ اگر جیسے آپ ایک تو یہ ٹرائبل ایریا میں فارمر ٹرائبل ایریا میں ایک مسئلہ تھا TTP کا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو آپ کی تنظیمیں ہیں. پنجاب ایک لحاظ سے سیکٹریزم کا گڑھ ہے، بہت تھن لائن ہوتی ہے کہ جب ایکسٹریمزم میں اور ملیٹنسی میں 1 منٹ میں سوئچ کر جاتی ہے. تو آپ کی ملیٹنسی کا ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک سے ہم TTP کی بات کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو سیکٹیرین جو آرگنائزیشنس ہیں خاص طور پنجاب جس کا گڑھ رہا ہے تو وہ بھی تو ایک لحاظ سے اسٹیٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. تو اس کو ہم نے آئیڈیالوجی بنیاد اس کی ختم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی. کمپریہنسو جس کو پالیسی کہتے ہیں کہ جو ہے نبٹنے کے لیے وہ ہم نے استعمال نہیں کی. وقتی طور پہ آپ نے جیسے فائر فائٹنگ ہوتی ہے وہ تو کر لی. اب جو ایک اور جو ہم نے غلطی کی تھی وہ یہی تھی کہ جب ختم ہوئی وہاں پہ تو پھر ہم نے اب کیونکہ ایک کوہرنٹ پالیسی تو ہوتی نہیں ہماری، پھر جو ہم نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ہم نے الاؤ کیا
ان کو لانے کے لیے. جی سر. تو ایک عجیب سی بات تھی کہ ہم خوش ہو رہے تھے کہ طالبان کی حکومت وہاں پہ آئے گی تو ہمارا جو ہے سیف ہو جائے گی جو ویسٹرن بارڈر. خوشیاں منائی جا رہی تھی. تو اس کے بعد حالانکہ سب کو پتہ الٹا ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم اگر فرق کی جو سوچ تھی کہ ہم طالبان کو ذریعے جو ہمارا ایک استحکام الٹا ہو گیا, طالبان ہمیں ڈکٹیٹ کرنے لگے. اور میں خیال یہ کہ اس وقت کی پالیسی جو ہے بہت غلط تھی. خاص طور پہ عمران خان کی سوچ جو تھی وہ تو ٹھیک ہے ملٹری ہی ہے اس کی, لیکن ملٹری بھی فالو کیا تھا اس کو. بٹ ہمیں سب پتہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا تھی. طالبان وہ تو پہلے بھی کہتے تھے TTP سے مذاکرات کرو, پہلے بھی کہتے تھے جو ہے وہ دفتر کھولنے دو. تو ان کا ایک وہ تو رہا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریوائول ہوا ہے. ایک تو طالبان کے آنے کی وجہ سے اس طرف, اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہم نے معاہدہ کیا, اور یہ تو پرپیچول رہے گا کہ جو ہے وہ طالبان افغانستان میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو یعنی اگر ہم معاہدہ نہ بھی کرتے تو بھی اثر پڑتا ہے اس کا. اچھا سر, آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے, نہ کہ افغانستان پاکستان کے لیے. سر اس کو کیسے کلیریفائی کیا جائے کہ کون کس کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ؟ بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مشہور ہوا تھا وہ اسلم بیگ کی تھی کہ جو ہے اس زمانے میں بڑا تھا نا, جب ہم مجاہدین کی سپورٹ کر رہے تھے, ہمارا خیال تھا کہ جیسے حمید گل ٹائپ کے لوگوں کا کہ جو ہے وہ افغانستان پاکستان کا 5واں صوبہ 6ٹھا صوبہ جو بھی ہوگا وہ ہوگا. تو ایک لحاظ سے ایک کانسیپٹ یہ بن کے آیا تھا. تو وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی وہ اس طرح کے اصطلاح صحیح نہیں تھی جو ان کا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے سیف وہ ہوگی, ہیون ہوگی. اچھا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ تو جو افغانستان میں صورتحال جو بن کے آئی ہے تو الٹا اثر پڑ گیا نا. آپ کی نے جو ہے وہ طالبان یہاں ہی پہ رہے تھے, جو اتنی لیڈرشپ تھی, تو جب یہاں پہ رہے یہاں سے وہ اپنی جو کارروائی بھی کر رہے تھے. حالانکہ ہمارا جو کانفلکٹ بن کے آتا تھا امریکہ سے, ایک طرف تو ہم دوست تھے, ایک طرف سے ہماری پالیسی جو ہے افغانستان مسئلے پہ بالکل ایک تھی. تو وہ جو ہے جب یہاں پہ آئے تو نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپورٹ بیس بھی تو بن گئی نا. ہوا میں تو کام نہیں کر رہے تھے. اگر یعنی جو خاص طور پہ بلوچستان میں دیکھیں تو وہ پورا کچھ لاکھ, اور یہ میں جا چکا ہوں وہاں پہ, تو وہ پورا کا پورا جو طالبان کا ایک وہ بن گیا تھا. اب وہاں کے جو دو مدرسے ہیں وہ تو ایک لحاظ سے ریکروٹنگ سینٹر تھے. جب طالبان کی حکومت دوبارہ آئی تو وہ سارے کے سارے تو پرو طالبان ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا, ملا عمر کا بیٹا جو ہے جو حکومت میں جو ہے ڈیفینس منسٹر ہے شاید یعقوب, ملا یعقوب, اس کا ایک جلسہ ایک کوئٹہ کے مدرسے میں ہو رہا تھا. اس کی وہاں دیکھیں کتنا مجمع تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ملیٹنسی ہے یا TTP ہے یا جو ہے آپ کو یہ اس قسم کے ہیں, وہ تو پھر یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا. صورتحال یہ بن کے آئی ہے کہ سیف ہیون ان کے لیے بنا ہوا ہے, سیف ان کے لیے بنا ہوا ہے. تو پاکستان تو اپنے بقا کے لیے پھر جنگ لڑنا شروع کر رہا ہے نا. یعنی الٹا ہے نا کہ جو ہے آپ انہی جو ہے خطرات کی وجہ سے آپ کی اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں ہے اس وقت. تو اب آپ ایسا ملک جو کہ اپنی بقا کے لیے جو اس طرف کے جو آ رہی ہے اس کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے, تو وہ اس حصے کو کیسے اپنا جو ہے اسٹریٹجک بنا, تو وہ کانسیپٹ کا الٹا ہے.